اچھا جی، اب آتے ہیں جی ہمارے جو وہابی مولانا صاحب، وہ بھی منظر عام پر دوبارہ آ گئے ہیں، زندہ ہو گئے ہیں، اور زندہ ہو کر انہوں نے یعنی جسمانی طور پہ نہیں، مرے نہیں تھے وہ، ویڈیوز کے اعتبار سے زندہ ہو کر بجائے توحید پہ کام کرنے کے ناسبیت کا جھنڈا اٹھا لیا انہوں نے. یعنی سید توصیف راشدی وہابی حافظہ اللہ تعالی نکلے ہیں اتنے عرصے بعد ویڈیوز کی شکل میں، تو وہ اس کام کے لیے نکلے ہیں کہ وہ ناسبیت کا جھنڈا اٹھائیں، اور وہی جھوٹے الزامات جو میرے اوپر پہلے انہوں نے لگائے تھے کچھ سال پہلے، وہی دوبارہ ریپیٹ کیے ہیں. چند ایک چیزیں انہوں نے نئی بیان کی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ادھار نہ رکھا جائے، تو تاکہ پتہ ہے پھر وہ پرانی بات ہو جائے تو پھر مجھے بھی بات کرنے میں مزہ نہیں آتا، تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. انہوں نے اس ویڈیو کے اندر میرے اوپر وہی الزام لگایا جو پچھلے دنوں انہوں نے ٹرینڈ بھی چلایا تھا، میں نے طبیعت صاف کر دی FIR والے ایشو کے اندر بھی، کہ جی یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. میرے بھائی میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا. اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے. اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے، یہی وہابی پارٹی. ہاں آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے، اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے. واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا. تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر یا سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو تو یہ کہہ لیتا، وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے 3 گروہ بنے تھے نا، جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا، تو کہتا میں ان میں شامل ہوتا. واہ واہ، چنگی مت پہ دینا ہے منو. ہاں اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے. چنگے تو مشورے پہ دینا ہے، تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا. پھر وہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ جی یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، وہی پرانے والے جملے، جو خود سعودیہ کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہوں گے. ہاں میرے بھائی اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا. ہاں اس کے ساتھ نہیں کبھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے، اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں. یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے. اگر بخاری مسلم کو مانتے ہو تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نا. اور یہ حدیث جو بخاری مسلم کی نے چبھتی ہے نا، وہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری 2812 اور 447 اور مسلم میں 5 طرق 7320 سے لے کر 7324 تک، عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں اکرمہ تابعی کے ساتھ کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان کی حدیث سنو. بھئی ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، تو کون سی ایسی حدیث ہے جو ان سے جا کے سننی ہے؟ وہ جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اب وہ نہیں بتا رہے کون سی حدیث، گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا، اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے، تو ہم نے جا کر بس اتنا کہا کہ ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آئے ہیں، جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ بریکٹ میں ان کا بیٹھ جاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ سنو، مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، بعض روایتوں میں خندق کھودی جا رہی تھی. وہ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی بنیادیں رکھنے کے لیے مسجد نبوی کی. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث میں اختلاف ہے، کہیں خندق کا ذکر ہے کہیں مسجد نبوی کا ذکر ہے. دیکھو بخاری مسلم کے اوپر یہ شک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اپنے فرقے کے خلاف چلے گی. اب ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ حنفی رفع الیدین کی حدیثیں کیوں نہیں مانتے. کام تو بھی ہو ہی پایا ہے.
لیکن وہ مجرم نہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں. تم منکرین حدیث ہوگے نا, تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے اور حضرت عمار نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنے بڑے بڑے پتھر, پہاڑی جو پتھر ہیں, 50+ ایج میں. اور حضور کو اتنا پیار آیا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وَيْحَ عَمَّارَ, افسوس اے عمار, تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ, اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ, یہ دونوں الفاظ ہیں. یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ہے ان کے گلے کا پھندا, یہ حدیث, اور یہ حدیث متواتر ہے. ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی, جو ان کے عجم میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں, جس طرح عرب میں شیخ البانی ہیں, شیخ البانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں, اور شیخ زبیر صاحب بھی. بلکہ ان کی ویڈیو تو میں نے ساتھ بیٹھ کے ریکارڈ کروائی ہے, اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ میری ہیں. دیکھیں میں نے کتنی لمبی پلاننگ کر کے کام ڈالا ہے وابیوں کے ساتھ بول بول کے. یہ سارے سوال میں نے ان کی زندگی میں ریکارڈ کروائے تھے. مجھے پتا تھا کہ میں نے بعد میں دعوت کا کام کرنا ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علی بھائی ہیں یہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں, یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. ابھی شیخ صاحب کی تو روح خوش ہوگی کہ واقعی کام کتنا بڑا پایا تھوڑے فرقے نال. تو میں ساتھ بیٹھا ہوں, ساتھ لوگ میں دے رہا ہوں اس کلپ کے اندر بھی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں حدیث متواتر ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں, ان کے لشکر میں موجود تھے, اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. اور پھر جو ان کے شاگرد رشید غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری ثم جہلمی, وہ پھر جہلم میں بھی رہے ہیں, وہ بھی ہمارے استاد ہیں. تو ان کی بھی آڈیو ریکارڈنگ آ گئی ہے, انہوں نے مان لیا ہے. اس حدیث کے الفاظ بھی انہوں نے کوٹ کیے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ ابو الغادیہ شامی نے شہید کیا تھا. جی آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار کی کیا بات ہے, ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے, اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہے, بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی, پہ مانگے تو اللہ اعلان بات کر دے. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے مانگے تو ایک بات کرتے. آپ بے شک نہ مانیں, ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے 2 شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں, ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے. ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام. لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا. وہ ہم آپ کو بتائیں گے. کھولے مسند امام احمد, کئی احادیث ہیں, 4 تو کرٹیکل احادیث ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے, انہوں نے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا. پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اسپیسیفک اس حدیث کے بارے میں وہ رویا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا.
اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا، یارا ان سے متعلق بھی حدیث موجود ہے، عمر بن عاص انہیں آگے بتا رہے ہیں، بس باطل تعویل انہوں نے کر لی اس کی کہ نہ علی لے کے آتا اور نہ یہ شہید ہوتا۔ پھر مولا علی کو جب پتا چلا انہوں نے کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے؟ یہ کون سی کہانیاں کروا رہے ہو؟ اور محدث اعظم سعودیہ عرب میں اہل حدیث کے امام، اس دور کے امام بخاری شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر جو عربی نمبرنگ کے مطابق ہے، ابن حجر اسقلانی کا رد کیا کہ یہ بڑی مشکل تعویل ہے کہ اس کو صحابیت اور اصحاب شجرہ والی فضیلت مسلم شریف کی کفایت کر جائے گی کہ اصحاب شجرہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ انہوں نے کہا یہ جنرل حدیث ہے، جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں فرما دینا اس سے وہ عام جو اس کی فضیلت ہے وہ اٹھ جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ابو الغادیہ کے بارے میں؟ اور اس کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا، محدث اعظم کو، شیخ البانی کو۔ البانی کے بغیر سعودیہ کے پورے چینل کے اوپر چلتا ہے البانی، صحیح الالبانی، البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، البانی نے اس حدیث کو حسن کہا، البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا۔ اس وقت نہیں ان کو خیال آتا۔ تو باقاعدہ طور پر شیخ البانی نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے، کیسے یہ جان چھڑا سکتے ہیں۔ الحمدللہ چیزیں احادیث کے اندر بالکل واضح ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں، جس ملوکیت کے، ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع، بس صرف یہ وجہ ہے۔ اس دفاع کے اندر آ کے نا ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے۔ کیوں نیوٹرل ہوتے بھائی؟ کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا۔ تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ پھر مسلم کی حدیث کے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو، اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کے جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہم جاہل مر جاتے؟ اچھا پھر ان صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو صحابہ اکرام کو اس معاملے میں غلطی لگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد